السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سائنس فرسٹ کے سبق نمبر 6 انحراف نور کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہے۔ سبق کی شروعات میں سب سے پہلے سوال دیا ہوا ہے کہ انعکاس نور سے کیا مراد ہے؟ جب روشنی کسی سطح سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اسے انعکاس نور کہتے ہیں۔ انعکاس نور کے 3 قوانین ہیں۔ نمبر 1، شعاع وقوع اور شعاع منکسہ، اور ان دونوں کے درمیان موجود عمود جو کہ فرضی عمود ہوتا ہے ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شعاع وقوع اور شعاع منکسہ عمود کے مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، زاویہ وقوع اور زاویہ منکسہ کی پیمائش مساوی ہوتی ہے۔ عمل کیجیے اور مشاہدہ کیجیے۔ پانی سے بھرا کانچ یا گلاس اور ایک پینسل لیجیے۔ اب پینسل کا آدھا حصہ پانی میں ڈبوئیے۔ آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ نوٹ کیجیے۔ اب پینسل کو ترچی رکھ کر مشاہدہ کیجیے۔ مشاہدے سے یہ سمجھ میں آیا کہ پہلی حالت میں پینسل کا پانی میں ڈوبا ہوا حصہ موٹا دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری حالت میں پینسل ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے جن مظاہرے کو دیکھا وہ پانی کی سطح پر باہر آتی ہوئی نور کی شعاع کی سمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ جب نور کی شعاع ایک شفاف واسطے سے نکل کر دوسرے شفاف واسطے میں داخل ہوتی ہے تب اس کی سمت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسے انحراف نور کہتے ہیں۔ انحراف نور کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک کاغذ پر شیشے کا مستطیل رکھیے اور اسے پی کیو آر ایس نام دیجیے۔ ضلع پی کیو پر نور کی شعاع اے بی گزاریے جو کہ ضلع پی کیو کو نقطہ این پر قطع کرتی ہے۔ مستطیل کی دوسری جانب سی ڈی ضلع ایس آر کو نقطہ ایم پر قطع کرتا ہے۔ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ شیشے کے مستطیل میں 2 مرتبہ انحراف ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو کاغذ پر بنی ڈائیگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈائیگرام کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیشے کی مستطیل میں 2 مرتبہ نور کا انحراف ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب نور کی شعاع ہوا کے واسطے سے شیشے کے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو ضلع پی کیو کے نقطہ این پر پہلا انحراف واقع ہوتا ہے، جبکہ دوسرا انحراف اس وقت ہوتا ہے جب نور کی شعاع شیشے کے واسطے سے ضلع ایس آر کے نقطہ ایم پر ہوا کے واسطے میں داخل ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ زاویہ وقوع آئے جبکہ دوسری مرتبہ I1 ہوتا ہے۔ یاد رکھیے I1 برابر ہوتا ہے R کے۔ یہاں R پہلے انحراف میں زاویہ منحرفہ ہے، اسی طرح دوسرے انحراف میں E زاویہ منحرفہ ہے اور E برابر ہے I کے۔ شیشے کے مستطیل کے دونوں متوازی اضلاع پی کیو اور ایس آر کے قریب نور کی شعاع کی سمت میں تبدیلی مساوی لیکن مخالف سمت میں ہوتی ہے، اس لیے مستطیل سے نکلنے والی شعاع مخرجہ ایم ڈی شعاع وقوع اے این کی سمت میں متوازی ہوتی ہے، لیکن شعاع مخرجہ شعاع وقوع کے مقابلے میں تھوڑی سی پرے دکھائی دیتی ہے۔ پیارے بچوں، واسطہ یعنی کیا؟ وہ شے جس میں سے نور کی شعاع گزرتی ہے اسے واسطہ کہتے ہیں۔ مثلا ہوا ایک واسطہ ہے کیونکہ اس میں سے نور گزرتا ہے، پانی بھی ایک واسطہ ہے، اس میں سے نور گزرتا ہے، اسی طرح کانچ، شہد، دودھ، یہ تمام کی تمام مثالیں واسطے میں شامل ہوتی ہے۔ انحراف نور کے قوانین۔ پیارے طلبہ، انحراف نور کے قوانین کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم اس شکل کا مشاہدہ کریں۔ شکل میں اے این شعاع وقوع ہے اور این بی شعاع منحرفہ ہے۔ قانون نمبر 1، شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ نقطہ وقوع این پر عمود سی ڈی کے مخالف جانب ہوتے ہیں اور شعاع وقوع، شعاع منحرفہ اور عمود یہ تینوں ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دیے ہوئے واسطوں کی جوڑی کے لیے یہاں ہوا اور شیشے کے لیے سائن آئی اور سائن آر کی نسبت مستقل ہوتی ہے، جس میں آئی زاویہ وقوع ہے
جبکہ آر زاویہ منرفہ ہے۔ سائن آئی بٹے سائن آر برابر مستقل برابر این۔ مستقل این پہلے واسطے کے مقابلے دوسرے واسطے کا انحراف نما کہلاتا ہے۔ اس قانون کو اسنیل کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ انحراف نما ریفریکٹیو انڈیکس نور کی شعاع کے مختلف واسطوں سے گزرتے وقت شعاع کی سمت میں تبدیلی یعنی کہ جھکاؤ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کا تعلق واسطوں کے انحراف نما سے ہوتا ہے۔ الگ الگ واسطوں کا الگ الگ انحراف ہوتا ہے۔ انحراف نما واسطے میں نور کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم جدول میں دیکھ رہے ہیں۔ ہوا کا انحراف نما ہے 1.003، اسی کے نیچے برف کا انحراف نما ہے 1.31، پانی کا انحراف نما ہے 1.33، اسی طرح آخری میں ہیرا، اس کا انحراف نما ہے 2.42۔ تو ہر واسطے کا انحراف نما مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ ہم جدول میں دیکھ چکے ہیں۔ فرض کیجئے کہ شکل میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق واسطہ 1 یعنی ہوا میں نور کی رفتار v1 ہے اور واسطہ 2 یعنی شیشے میں نور کی رفتار v2 ہے۔ اس لیے پہلے واسطے یعنی ہوا کے مقابلے میں دوسرے واسطے یعنی شیشے کا انحراف نما 2n1 برابر v1 پہلے واسطے میں نور کی رفتار بٹے v2 دوسرے واسطے میں نور کی رفتار۔ اسی طرح اگر ہمیں دوسرے واسطے کے مقابلے میں پہلے واسطے کا انحراف نما معلوم کرنا ہے تو اسے 1n2 برابر v2 بٹے v1 لکھنا ہوگا۔ اگر پہلا واسطہ کھلا ہو تب دوسرے واسطے کا انحراف نما مطلق انحراف نما ہوتا ہے، اسے صرف n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ انحراف کی بنیاد پر واسطے دو قسم کے ہوتے ہیں، لطیف واسطہ اور کثیف واسطہ۔ لطیف واسطہ وہ ہوتا ہے جس میں انحراف نما کم ہوتا ہے، اور کثیف واسطہ وہ ہوتا ہے جس میں انحراف نما زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا ہوا پانی کے مقابلے میں لطیف ہے اور پانی ہوا کے مقابلے میں کثیف ہے، یعنی ہوا لطیف واسطہ ہوئی جبکہ پانی کثیف واسطہ ہوا۔ اسی طرح پانی شہد کے مقابلے میں لطیف واسطہ ہوگا، لیکن شہد پانی کے مقابلے میں کثیف واسطہ ہوگا۔ جب نور کی شعاع لطیف واسطے سے کثیف واسطے میں ترچھی داخل ہوتی ہے تب عمود کی جانب جھکتی ہے، اور جب نور کی شعاع کثیف واسطے سے لطیف واسطے میں ترچھی داخل ہوتی ہے تب وہ عمود سے دور ہٹتی ہے یا عمود سے پرے ہٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر نور کی شعاع ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتے وقت واسطے میں عمودی داخل ہوتی ہے، اس کی سمت نہیں بدلتی، یعنی اس کا انحراف نہیں ہوتا۔ اسی کو ہی انحراف میں شعاع نور کا رویہ کہا جاتا ہے۔ ستاروں کی جھلملاہٹ، ٹوئنکلنگ آف اسٹارز۔ پیارے بچوں، آپ نے موسم گرما میں گرم سڑک پر پانی کی موجودگی یعنی سراب کا مشاہدہ ضرور کیا ہوگا، یا پھر آپ نے سردی کے موسم میں جو الاؤ میں آگ جلاتے ہیں اس جلتی ہوئی آگ کے دوسری جانب چیزوں کو ہلتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ زمین پر گرمی کی وجہ سے ہوا لطیف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انحراف نما کم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم اونچائی پر جاتے ہیں ہوا کی لطافت کم ہوتی جاتی ہے، جس کا انحراف نما بڑھ جاتا ہے۔ جب دور کی اشیاء کی جانب سے آنے والی نور کی شعاعیں اس شے کے زمین پر عکس کی جانب سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسے ہی سراب کہا جاتا ہے۔ فضا کا بڑے پیمانے پر ہونے والا انحراف نور کا اثر تاروں کا جھلملانا ہے۔ تارے از خود روشن ہونے کی وجہ سے چمکتے رہتے ہیں
اور سورج کی روشنی کی غیر موجودگی میں رات میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تارے بہت دور ہونے کی وجہ سے روشنی کے نقطۂ منبو کے مانند دکھائی دیتے ہیں۔ ماحول میں ہوا کا انحراف نما زمین کی جانب آتے ہوئے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہوا کی کثافت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ستاروں کی روشنی کا فضا میں جب انحراف ہوتا ہے تو تاروں کی روشنی عمود کی جانب جھکتی ہے، جیسا کہ ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ تارا اپنے حقیقی مقام سے کسی قدر بلندی پر محسوس ہوتا ہے۔ ستاروں کا یہ مجازی مقام بھی ساکن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہلکی سی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ ہوا کے مسلسل محترک ہونے اور اس کے درجہ حرارت اور کثافت میں تبدیلی کے باعث فضا مستقل نہیں رہتی، اس لیے کسی علاقے کی ہوا کا انحراف نما مسلسل بدلتا رہتا ہے اور تاروں کے مقام بھی بدلتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے انحراف نما میں تبدیلی کے باعث تارے کا مجازی مقام اور روشنی مسلسل بدلتی رہتی ہے، اس لیے وہ ہمیں جھلملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ طلوع آفتاب یعنی سورج کا نکلنا۔ سورج افق سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، تب اس کی شعاعوں کا قرۂ ہوا میں انحراف ہوتا ہے اور روشنی کی شعاعیں ٹیڑھی ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے سورج ہمیں افق پر نمودار ہونے سے پہلے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح سے غروب آفتاب کے وقت بھی ہمیں سورج افق سے نیچے چلے جانے کے باوجود بھی کچھ دیر تک دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب انحراف نور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی بھی مادی واسطے میں نور کا اپنے جزوی رنگوں میں علیحدہ ہونا نور کا بکھرنا کہلاتا ہے۔ نور دراصل 7 رنگوں میں بکھر جاتا ہے: بنفشی، گہرا نیلا، آسمانی نیلا، سبز، زرد، نارنجی اور سرخ وغیرہ، جسے مختصراً ویبگیور کہا جاتا ہے، یعنی VIBGUOR۔ سر آئزیک نیوٹن نے سب سے پہلے سورج کی روشنی کا تیپ حاصل کرنے کے لیے شیشے کے منشور یعنی پریزم کا استعمال کیا۔ جب منشور سے سفید روشنی کا بکھراؤ 7 رنگوں میں ہوتا ہے، تب شعاع وقوع کی نسبت سے مختلف رنگوں کا جھکاؤ مختلف زاویوں پر ہوتا ہے۔ ان 7 رنگوں میں سرخ شعاع کا جھکاؤ سب سے کم اور بنفشی شعاع کا جھکاؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر رنگ کی شعاع علیحدہ ہو کر الگ الگ راستے سے باہر نکلتی ہے۔ اس طرح ہمیں 7 رنگوں کا تیپ حاصل ہوتا ہے۔ جزوی اور کلی اندرونی انعکاس۔ جب نور کثیف واسطے سے لطیف واسطے میں داخل ہوتا ہے، اس وقت نور جزوی طور پر منعکس ہوتا ہے، یعنی انعکاس کے قوانین کے مطابق نور کا کچھ حصہ پہلے واسطے میں منعکس ہو کر دوبارہ کثیف واسطے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسے جزوی انعکاس کہا جاتا ہے اور بقیہ روشنی کا انحراف ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ پانی کثیف واسطہ ہے اور ہوا لطیف واسطہ ہے۔ جب روشنی کثیف واسطے سے لطیف واسطے میں داخل ہوتی ہے، تب وہ عمود سے پرے ہٹتی ہے، یعنی زاویہ وقوع آئے زاویہ انحراف R سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر I کی پیمائش بڑھائی جائے تو اسنیل کے قانون کے مطابق R کی پیمائش میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ انحراف نما مستقل ہے۔ I کی ایک مخصوص قیمت کے لیے R کی قیمت 90 ہو جاتی ہے۔ I کی اس مخصوص قیمت کے زاویے کو فاصل زاویہ یعنی کریٹیکل اینگل کہا جاتا ہے۔ زاویہ فاصل سے بڑے زاویہ وقوع والی شعاعوں کے لیے زاویہ منحرفہ کی قیمت 90 ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ شعاعیں کثیف واسطے میں دوبارہ پلٹ جاتی ہیں۔ اس حالت میں مکمل روشنی کا انعکاس ہوتا ہے۔ اسے کلی اندرونی انعکاس یا مکمل اندرونی انعکاس کہا جاتا ہے۔ قوس قزح رینبو۔ قوس قزح ایک خوبصورت قدرتی منظر ہے جو بیک وقت کئی قدرتی عوامل کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے نور کا بکھرنا،
انحراف نور اور اندرونی انعکاس وغیرہ۔ خاص طور سے بارش ہونے کے بعد آسمان میں قوس قزح نظر آتی ہے۔ پانی کے ننھے قطرے چھوٹے منشور کی طرح عمل کرتے ہیں۔ جب روشنی کی شعاعیں فضا میں موجود پانی کے ان قطروں سے گزرتی ہے تب ان شعاعوں کا انحراف اور بکھراؤ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قطروں میں روشنی کا اندرونی انعکاس ہوتا ہے اور آخر میں قطرے سے باہر آتے ہوئے دوبارہ شعاع کا انحراف ہوتا ہے۔ ان تمام قدرتی مظاہر کا مجموعی اثر ہمیں قوس قزح کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ پیارے طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سبق ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔